الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ صف شروع کر رکھی ہے، اور سورہ صف کی بھی ابتدا کی پہلی آیت ہم کر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے ہمیشہ گزارش کی ہے کہ اگر ہم ایک آیت کو سمجھیں اور پوری طرح اس میں غور و فکر کر لیں تو آپ یقین مانیں کہ آپ کو قرآن کے کئی ساری آیات کلیئر ہو جائیں گی۔ مثلاً یہیں دیکھ لیں آپ، میں نے آپ کو کل بتایا ہے اور لکھوایا ہے، آپ ہمیشہ قلم اور کاغذ اپنے ساتھ نوٹ بک رکھا کریں کہ یہ جو سورہ صف کی آیت نمبر 1 ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قرآن کی تین صورتوں میں پہلی آیت ہے۔ الحدید کی بھی ایک ہے، الحشر کی بھی ایک ہے، الصف کی بھی ایک ہے۔ ایسا ہی ہے، لکھ لیا آپ نے۔ اور پھر دوسری جگہ سبح کی بجگہ یسبح آیا ہے۔ سبح ماضی ہے اور یسبح جو ہے وہ حال اور مستقبل دونوں کے معنی دیتا ہے، اس کو مضارع کہتے ہیں۔ اور یہ آیت یسبح سے شروع ہوتی ہے، بالکل وہی مفہوم آیت کا جو اوپر اس کا ہے۔ یہ الحشر کی 24 ہے، جمعہ کی 1 ہے، اور تغابن کی بھی 1 ہے۔ اگر میں ان 6 آیتوں کو ایک ساتھ کھولوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی بے عیبی، کہ اس میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کائنات کی ہر چیز بیان کر رہی ہے۔ اور وہ ایسی ہستی ہے جو العزیز، بالکل طاقت قدرت رکھنے والی، والحکیم اور حکمت والی ہے۔ تو اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ اگر آپ کو اور مجھے سبح یسبح ہو کہ وہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے، کر رہی ہے، تو اس کا میری ذات سے کیا تعلق ہے؟ جلدی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے بتا دیا کہ کائنات کی ہر چیز میری تسبیح کر رہی ہے۔ جو بندہ پڑھ رہا ہے، میں پڑھ رہا ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں اس وقت، تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ میں بھی رب کی تسبیح کر رہا ہوں، میں بھی پڑھ رہا ہوں، رب کا ذکر اسے یاد کر رہا ہوں۔ نہیں، میں بھی کروں، اس لیے میں کروں کہ میں کائنات کی ہر چیز سے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے۔ ذرا بات کو سمجھیں، ہر چیز کر رہی ہے تو مجھے بدرجہ اولا کرنی چاہیے، مجھے اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو کائنات میں فضیلت دی ہے وہ اور چیزوں کو نہیں دی۔ صرف ترجمہ کر کے اور اس کے معنی ایسے نہ کریں جو آیت کا شان شایان نہ ہوں۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی سر، جی۔ اچھا، اب ایک اور بات دیکھیں نا، غور کرنے کا طریقہ دیکھیں۔ اب ایک شخص ہے، وہ تسبیح نہیں کرتا۔ بھلا تسبیح کے الفاظ کیا ہیں؟ جلدی بتائیں۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر۔ نہیں، صرف سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں بڑے غور سے سنیے، دیکھ قرآن اور حدیث کو جوڑیے اور مزے آتے ہیں کہ انسان اللہ کی جب ان باتوں کو سمجھتا ہے تو اس کا دل، دماغ، اس کی سوچ، فکر بالکل یکسو ہو جاتی ہے کہ مجھے کرنے کا کام یہی ہے۔ اچھا، الحمدللہ جو ہے وہ اللہ کی حمد ہے، اس کو تحمید کہتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، اس میں آپ رمضان، یہ مہینہ آپ کا ذی الحجہ کا عشرہ ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اس حدیث کو اچھی طرح سمجھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، 2 کلمے زبان پر بڑے ہلکے اور میزان میں بڑے بھاری ہیں۔
یعنی زبان پہ ان کو آسان ادا کرنا بہت آسان، اور قیامت کے دن بڑے وزنی ہوں گے۔ اس دن اگر کوئی عمل وزنی ہوگا تو وہ انسان کے لیے باعث نجات بنے گا، جنت کا حقدار بنے گا۔ وہ کلمے کیا ہیں مجھے اور آپ کو یاد ہونے چاہیے، اور اب اس اشرے میں، پہلے اشرے میں ذو الحجہ کے، آپ اس کو عادت بنا لیجیے۔ 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام، یہ کم از کم یہ 10 دن ضرور کیجیے، باقی پھر جتنا آپ کر سکیں۔ اور وہ کلمے ہیں کتنے آسان ہیں، کتنے زبان پر ہلکے ہیں۔ میں پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہو گئی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی حمد ہو گئی۔ تو پہلا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ نہ صرف وہ بے عیب ہے، العظیم بھی ہے، عظمتوں کا مالک وہ ہے۔ کتنا اگر میں سوچ سمجھ کے پڑھ رہا ہوں تو مجھے رب کی کیسی معرفت ہو رہی ہے، سوچیں ذرا۔ دیکھیں قرآن کے طالب علم بن جائیں واقعتاً، پھر آپ دیکھیں قرآن آپ کو کس طرح، آپ کی سوچ و فکر، آپ کے اعمال، آپ کے اقوال کو کس طرح درست بناتا ہے، اللہ سے کیا آپ کو قرب کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ تو پہلی بات کہ تسبیح کائنات کی ہر چیز بیان کر رہی ہے، کرتی رہے گی اور آخرت تک کرے گی۔ اب آپ کا اور میرا فرض، کیونکہ ہم ایمان کے دعوے دار ہیں اور ہم پر اللہ کا سب سے زیادہ کرم ہے، تو تسبیح ہمیں ہر چیز سے زیادہ کرنی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو اگر اللہ کا قرب چاہیے تو آپ تسبیح کریں، اور جو تسبیح نہیں کر رہا وہ شخص دراصل اپنا نقصان کر رہا ہے۔ وہ اللہ جو اتنا بے عیب ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس کو بیان کر رہی ہے، وہ نہیں کر رہا، تو وہ انسان کیسا ہے؟ وہ تو حیوان سے بھی بدتر ہے۔ لہذا یہ جو تسبیح ہے اس کی حقیقت کو سمجھیے۔ اچھا، نماز میں کون سے کلمے ہیں جو آپ، تسبیح کے کلمے کون سے ہیں بلا؟ دیکھیں نا، نماز تو سوچ سمجھ کے پڑھنی چاہیے۔ رکوع اور سجود۔ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ۔ کبھی آپ نے سجدے میں پڑھتے وقت اس بات کو سمجھا ہے کہ میں زبان سے کیا کہہ رہا ہوں یا کہہ رہی ہوں؟ آپ کو مزہ آ جائے گا رکوع اور سجود میں اگر آپ اس کا مفہوم کہ تسبیح پوری کائنات کر رہی ہے، اور میں جب کلمہ کہہ رہا ہوں سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ، تو یہ تسبیح کے بہترین کلمات ہیں جو رب نے بتائے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی جب اللہ سے علیہ آپ وسلم۔ بتایا، جب سے آپ نے بتایا نا، تو اب جیسے ہی سجدے میں جاتے ہیں یا رکوع میں تو لطف آتا ہے، اسی طرح کوشش کرتے ہیں ادا کریں، اللہ قبول کرے۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔ تو یہ آیت نمبر 1 جو میں نے آپ کو بتایا، دراصل یہ 6 آیات ہیں قرآن کی، اور وہ 6 کی 6 میں نے لکھوا دی ہیں آپ کو۔ کوئی سوال ہو برائے مہربانی ان قرآن کو سمجھیں۔ قرآن ہی ہماری سمجھ کو بالکل وسیع بنائے گا، بصیرت عطا کرے گا، ہمیں حکمت ملے گی۔ کیوں؟ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ یہ کاف والقرآن الحکیم، یاسین والقرآن الحکیم، تو قرآن حکمت سے بھرا ہوا ہے، لیکن حکمت اس کو ملتی ہے جو اس قرآن کو سمجھے۔ 6 آیت پہ کوئی سوال نہیں ہے؟ جلدی بتائیں، میں نہیں تو سوال کر رہا ہوں۔ اچھا، اس آیت کے آخر میں، ساری آیات کے آخر میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ عزیز اور حکیم جو ہے، یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں نا، قرآن میں یہ صرف یہاں نہیں آیا، یہ ان 6 آیات میں کا اینڈ اس سے ہو رہا ہے، بلکہ قرآن کی بہت ساری آیات میں عزیز الحکیم کا لفظ آیا ہے۔ دیکھیں، یہ چیزیں سمجھ کے پڑھیں خدا کے لیے۔ آپ دنیا کی اخبار پڑھتے ہیں تو سمجھ سمجھ کے پڑھتے ہیں، لیکن قرآن ایسی کتاب رہ گئی ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ آیا ہی عمل کے لیے، عمل اس وقت ہوگا جب ہم سمجھیں گے تو۔
اچھا، العزیز کا مطلب بڑے غور سے سنیے، سمجھیے، اگر بات کلیئر نہ ہو تو سوال کیجیے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ العزیز ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ رب العالمین طاقت، قدرت، اختیار میں ساری کائنات سے بڑھ کر ہیں، وہ سرچشمہ ہیں طاقت اور قدرت اور اختیار کا۔ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے اس کسی فیصلے کو روک سکے، اتنا طاقتور ہے کہ اس کا فیصلہ نافذ ہو کے رہتا ہے۔ میرے بارے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ تو یہ جس کی طاقت اور قدرت ہو اور اس کا میں بندہ بن جاؤں تو مجھ سے بڑا خوش قسمت کون ہوگا؟ بتائیں ذرا۔ لہذا العزیز طاقت قدرت کا سرچشمہ ہو۔ یہ ساتھ الحکیم کیوں آیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ دوسری جگہ العزیز کے ساتھ العلیم بھی آیا ہے، الرحیم بھی آیا ہے، اور دوسرے بڑے اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ صفات بھی آئی ہیں۔ کیوں؟ سر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت قدرت کو حکمت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ العزیز کے ساتھ عزیز ذو انتقام بھی آیا ہے قرآن میں۔ جی آیا ہے کیوں؟ وہ کیوں آیا ہے؟ سر وہ بھی حکمت کا فیصلہ ہے۔ چھوڑیں، کیا باتیں کرتے ہیں، یہی تو بات ہے ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے رٹ رٹ کے مشکل کتابیں MBBS میں پڑھی ہیں۔ قرآن اتنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کے لیے عزیز ذو انتقام ہے، نافرمانوں کے لیے عزیز ذو انتقام ہے۔ وہاں جب عزیز کا لفظ آیا اللہ تعالیٰ تو عزیز ذو انتقام آیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، مومنین صادقین کو، تو وہ اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے، علم کے ساتھ اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ تو یہ جتنے الفاظ آئے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے علم، حکمت، ساری علم، رحمت اور اس پہ کے ساتھ استعمال کرتا ہے طاقت کو، یہ سارے کے سارے ان مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا حکمت کا تقاضا، رحمت کا تقاضا ہوتا ہے، وہ طاقت کو رحمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ جہاں علم کا تقاضا ہوتا ہے، علم کے ساتھ کیونکہ وہ ایک ہی ہستی ہے۔ اب میں آپ کو ذرا اس کا الٹ مثال دوں گا تو بڑی اچھی طرح سمجھیں گے۔ آج آپ کے ملک میں یہ جو تھوڑی بہت طاقت اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے آزمائش کے لیے، کیا وہ طاقت حق کے لیے استعمال ہو رہی ہے یا باطل کے لیے؟ سر باطل کے لیے ہو رہی ہے۔ تو نتائج آپ دیکھ رہے ہیں نا۔ اب یہاں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے، واحد ہستی ہے کہ جس کے پاس طاقت اور قدرت بھی بے مثال اور اس کا استعمال بھی عین حکمت کے ساتھ۔ یہ باتیں سمجھیں، یہ قرآن اور یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کہ وہ العزیز بھی ہے اور وہی ہستی ہے جو الحکیم بھی ہے۔ اتنا العزیز، اتنا طاقت پاور والا ہونے کے باوجود وہ اس کے دیکھ لیں آپ، قرآن آپ سے کہتا ہے، سورہ ملک آپ پڑھتے ہیں، کیا کہتا ہے قرآن بلا وہاں؟ فارجع البصر، تمہاری نظر واپس دوڑا لو، اپنی نظر کو گھما لو، کوشش کر لو، دیکھ لو کہ اگر کوئی فساد، کوئی نقص، کوئی عیب کائنات میں ہے تو زمین، چاند، سورج، ستارے، کہکشائیں سب دیکھ لو، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنا العزیز الحکیم ہے۔ کہیں کوئی نقص نظر نہیں آتا۔ یہ سب چیزیں اگر نہیں سمجھیں گے نا تو قرآن تو اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل، فہم اور سمجھ بوجھ بھی دے دی، اس کے بعد ہمارا فرض ہے کہ ہم اس اللہ کی اس کتاب قرآن کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کائنات کو سمجھیں، آیات انفس کو سمجھیں، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو مکمل تصور ہوگا تو آپ زندگی کے کسی معاملے میں گھبرائیں گے نہیں۔ پھر آپ دیکھ لیں صحابہ اور صحابیات کو، مشکلات کو انہوں نے مشکلات سمجھا ہی نہیں، اور صرف 13 سال بعد مکے کے مدینے میں جا کے حکومت قائم ہو گئی۔
ہم نے اس العزیز، اس الحکیم، اس کی تسبیح، اس کو سمجھا نہیں تو آج آپ دیکھ لیں ہم کہاں جہالت کے گڑھوں میں گرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور دیا ہے، آپ قرآن کے متولی وہ ہیں، قرآن کے چاہنے والے ہیں، لیکن قرآن سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھیں۔ سوال ضرور کیا کریں، یہ سوال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو کلیئر کر لیں جب درس ہو رہا ہوتا ہے، جب کلاس چل رہی ہوتی ہے، ورنہ صرف ہم سنتے رہیں گے اور سنی مسلمان بن جائیں گے۔ سنی میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ بس سن لیا کافی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں کہا ہے، اور یہ جو سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو فجر کے وقت پڑھتے تھے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ یہ تفکر خالق زمین اور آسمان اور اللہ تعالیٰ کی نشان میں، یہ عبادت ہے، یاد رکھیے۔ تو فکر جو ہے کائنات میں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں، خود ہم اپنی ذات کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سماعت، بصارت، آنکھیں، کان، ناک کتنے خوبصورت، کیسے موسٹ سوٹیبل جگہ پہ بنائے ہیں۔ کیوں نہیں ہم سوچتے؟ اس سے ہمیں اللہ رب العالمین کی عظمتوں، اس کے بڑے کمال کی چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں آئیں گی کہ کیسی ہستی ہے۔ کوئی سوال؟ دیکھیں، میں یہ 7 آیتیں ہیں جو آپ کو میں نے سامنے رکھی ہیں۔ 7ویں آیت والا کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل لکھیں 44، بنی اسرائیل کی آیت 44۔ تسبح لہ السماوات سبع والارض ومن فیہن، زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، پوری کائنات، تو سبح لہ، اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اس کی بے عیبی کا اعلان کر رہی ہے۔ اچھا، آپ یہ لکھ لیں کہ بے عیبی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک زبان سے، اس کو قال کہتے ہیں، قال سے، اور ایک ہے حال سے، کہ وہ اپنے حال سے بتا رہی ہے۔ زمین دیکھیں نا، اپنے حال سے بتا رہی ہے، اللہ کے حکم سے ہر وہ چیز اگا رہی ہے جو ہمارے جسم کو ضرورت ہے، ہر چیز، یہ حال سے ہے۔ لیکن آگے آیت کو بڑے غور سے سنیے، تو سبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور کوئی چیز جو ہے الا یسبح بحمدہ، وہ اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے حمد کے ساتھ۔ بولیں تسبیح حمد کے ساتھ کا کیا مطلب ہے؟ جلدی بتائیں۔ اچھا، تسبیح پہلے سمجھیے بات کو۔ تسبیح ہے کہ اللہ بے عیب ہے، اللہ تعالیٰ بے عیب ہے، اس کی نہ اس کی ذات میں کوئی نقص، نہ اس کی صفات میں کوئی نقص، نہ اسی کے کسی عمل میں کوئی نقص، نہ قرآن میں کوئی نقص، کیونکہ قرآن اس کا کلام ہے۔ تو پھر حمد کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ حمد یہ ہے کہ ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں۔ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ جس کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ساری خوبیوں اور بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، اس لیے اس کی الحمدللہ، سب تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ کیوں؟ ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں، ساری اعلی صفات کا مالک وہ ہے۔ یہ جب تک میں سمجھوں گا نہیں، مجھے یقین مانے، میرے ذہن بالکل اس بات پہ مطمئن نہیں ہوگا، کیونکہ اب مجھے اطمینان ہے کہ میرا رب کیسا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں اور ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں۔ یہ ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ وہ اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے حمد کے ساتھ۔
اچھا یہ حمد اور تسبیح دونوں کیوں ضروری ہیں اللہ کے لیے؟ جلدی بتائیں، بتائیں نا تاکہ ہمیں کلیئر ہو. بڑے غور سے سنیں اور بات کو سمجھیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ کے لیے مثالیں نہیں دی جا سکتی ایسی. میں کہتا ہوں حامد جو ہے اس میں کوئی نقص نہیں. یہ اس کی تعریف مکمل ہے یا غیر نامکمل ہے؟ جلدی بتائیں، بولیں نا. نامکمل ہے. نامکمل ہے اس لیے کہ میں نے تو کلیئر ہی نہیں کیا، صرف یہ بتایا کہ وہ بہت ہی اس میں کوئی عیب نہیں ہے. لیکن یہ تو میں نے نہیں بتایا کہ اس کے اندر خوبیاں بھی ہیں یا خوبیوں میں ایسی ہیں کہ اس کسی اور میں ہو نہیں سکتی. تو تعریف مکمل ہی جب ہوتی ہے جب آپ پہلے تسبیح کریں، اس کی بے عیبی کا اعلان کریں، پھر اس کے اندر ساری خوبیوں کا اعلان کریں الحمدللہ کہہ کے. یہ ہے مکمل تعریف. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی، یہ آپ نے لکھا ہے نا کہ بے عیبی دو طرح کی ہے، ایک تو حال سے اور دوسری کس چیز سے؟ ایک ہے حال کا مطلب ہے کہ زمین اپنے حال سے بتا رہی ہے کہ اس کے رب نے جس نے پیدا کیا ہے وہ بے عیب ہے، کیونکہ میں انسان کی ساری ضروریات پیدا کر رہی ہوں. یہ حال سے ہے. قال کہ وہ زبان سے کہہ رہی ہے سبحان اللہ، ہر کائنات کا ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے اپنی زبان سے. یہ زبان سے ہے یا قال کہ کہہ رہا ہے. جزاک اللہ. اور کوئی سوال؟ اچھا، اب میں آیت نمبر 1 جس کی کافی تشریح میں نے کر دی ہے، اگر کوئی سوال ہے تو کریں، ورنہ میں آیت نمبر 2 پہ چلی جاؤ. آیت نمبر 1 کی تشریح آپ کو پوری طرح سمجھ آ گئی ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تسبیح کیا ہے، حمد کیا ہے، العزیز اللہ تعالیٰ کیوں ہے، الحکیم کیوں ہے. اور تسبیح 2 طرح کی ہوتی ہے، حال سے بھی اور زبان سے قال سے بھی. تسبیح کا کلمہ ہے سبحان اللہ اور حمد کا کلمہ ہے الحمدللہ. اور تکبیر کا کیا کلمہ ہے؟ جلدی اللہ بتائیں. اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج کل مسنون کلمات کیا ہیں ذی الحجہ کے؟ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. ایک یہ ہے، اور دوسرا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ آج کل آپ کو یہ کلمات کثرت سے پڑھنے چاہیے. اب آگے چلتے ہیں آیت نمبر 2 اور 3 میں. یہاں آپ یہ ایک اب چیز نوٹ فرمائیں کہ قرآن مجید کہہ رہے مسلمانوں سے 2 ہجری میں نازل ہوئی ہے، کہیں اواخر میں. یہ جنگ احد سے پہلے نازل ہوئی ہے. اور یہاں تربیت جو ہو رہی ہے نا مسلمانوں کی، اس کو ہمیں پیش نظر رکھ کے ان کو پڑھنا چاہیے اور اپنی تربیت کرنی چاہیے. پہلی بات یہ کہی کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے سب اہل ایمان سے خطاب ہے کہ تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں. پھر اس کے ساتھ جڑی ہوئی آیت ہے کبر مقتن، بہت بڑی ناپسندیدہ حرکت ہے عند اللہ، اللہ کے سامنے، ان تقولوا ما لا تفعلون، تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو. یعنی قول و فعل کا تضاد اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے. اور آپ مجھے بتائیں کیا ہم یہ حرکت نہیں کرتے کہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں؟ بتائیں نا. بڑی سخت ہیں یہ آیات،
مومن کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا، ہمیشہ جو کہتا ہے وعدہ کرتا ہے، پورا کرتا ہے۔ میں ابھی منافق کی حدیث سناتا ہوں آپ کو، ذرا غور سے پہلے سنیں بات کو۔ اچھا، آپ لوگوں نے کئی دفعہ یہ پڑھی ہوگی سورہ صف، ان آیات کا جو 2-3 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کیوں ذکر فرما رہا ہے اس آیت سورت میں؟ جلدی بتائیں۔ دیکھیں، یہ ہیں وہ چیزیں جو قرآن کے بارے میں، دنیا میں تو ہم بڑے غور و فکر کے بعد فیوچر کی بھی باتیں کہہ ڈالتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا۔ قرآن جس چیز کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، اب بڑے غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ اس لیے یہ بات فرما رہے ہیں کہ کچھ مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کرے تھے، یا اللہ میدان جنگ میں جائیں گے نا، ہم یوں کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ جہاد کا اب ہم دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے۔ لیکن جب حکم آیا تو بلی کی طرح بھاگنا شروع کر دیا۔ یہ تھی وہ حرکت، یہ حرکت اس وقت ہوئی منافقین نے کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو بتا دیا کہ قول و فعل کا تضاد اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند۔ بات کو سمجھیے، قرآن ہمیں کس طرح تربیت کرتا ہے، ہمارے ذہن سے وہ سارے شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے نکال باہر کرتا ہے کہ کسی سے وعدہ کیا ہے پورا کرو۔ اب سنیں آیت، ذرا حدیث سنیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، آیت المنافقین الثلاث، اور اس کے جو الفاظ ہیں نا مسلم میں، پتہ ہے کیا ہے؟ زیادہ مسلم میں زیادہ کہ ان صام و صلی و زعم انہ مسلم۔ منافق کی 3 آیات ہیں، چاہے وہ روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو اور دعوے کرتا ہو اسلام کے، جب 3 چیزیں اس کے اندر ہیں۔ کون سی 3 نشانیاں؟ نمبر 1، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 1۔ نمبر 2، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور تیسری بات، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ 3 چیزیں اگر ہیں، چاہے نمازی، حاجی، جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ منافق ہے۔ 3 کون سی ہیں؟ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اب ذرا بتائیے، اب امانت صرف یہی نہیں ہے کہ کسی کے پاس آپ نے چیز رکھوا دی اور جب اس نے واپس لی تو آپ نے اس کو واپس کر دی۔ اگر کوئی شخص راز کی بات آپ سے کرے، بہت غور سے سنیے، راز کی بات کرے تو وہ راز کی بات بھی کیا ہے؟ کیا ہے؟ امانت ہے۔ امانت ہے، وہ آپ نے کسی کے سامنے اس کا ذکر نہیں کرنا۔ دیکھیں اسلام ہماری اصلاح کہاں تک جاتا ہے، اللہ اکبر۔ یہ حسن اسلام کا ہے کہ وہ انسان کو جب واقعی ایمان کی حد کے اندر کا کام کرتا ہے تو وہ فرشتوں سے افضل ہے۔ حالانکہ فرشتے اللہ کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں، اس کے حکم کی تعمیل میں دوڑتے ہیں۔ قرآن کو سمجھیے، آپ کا ذہن مطمئن، آپ کو عمل کی بہترین ترغیب۔ کبھی آپ نے اس بندے کو دیکھا ہے جو اس امانت میں یہ 3 خوبیاں اس کے اندر ہوں کہ بات کرے تو سچ، وعدہ کرے تو پورا کرے، اور امانت اس کے پاس رکھی جائے تو اس کی حفاظت کرے؟ آپ یقین مانیں وہ بندہ زندگی کے مزے لیتا ہے۔ میں اپنے دوستوں کو دیکھتا ہوں اور اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، جب میں ان پر عمل کرتا ہوں تو مجھے یقیناً بڑا سکون، اطمینان ہوتا ہے۔ میں اپنے رب کے احکامات کی پابندی کر رہا ہوں، اس سے میں معاشرے کا بہترین فرد ہوتا ہوں، میں بہترین باپ ہوتا ہوں، میں بہترین بھائی ہوتا ہوں۔ اور اگر میں یہ جھوٹ بولتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں تو وعدہ خلافی کرتے ہوں، امانت میں خیانت کرتا ہوں،
تو میں چاہے میں اسٹیبلشمنٹ ہوں، چاہے میں کورٹ کا جج ہوں، چاہے میں پیسہ بنانے والا مال کا بھوکا ہوں، بخیل ہوں، میں معاشرے کو اور گھر کو اتنا اذیت میں مبتلا کرتا ہوں جو آپ کے سامنے ہے آج. یہ ساری برائیوں کی وجہ سے ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر. قرآن پڑھیں اور آپ کے اندر وہ تبدیلی نہ آئے جو قرآن چاہتا ہے تو مدینے کا معاشرہ نہیں بن سکتا. صحابہ اور صحابیات نے اس پہ عمل کر کے دنیا کو ایک نمونہ پیش کیا، اور آج ہم اس سے تہی دست ذلت اور پستیوں میں ایسے گرے ہوئے ہیں کہ باہر آنے کی کوئی صورت نہیں. صورت صرف ایک ہے، توبہ طائب ہو کے اللہ کی طرف پلٹے. یہ وہ قرآن تھا جس نے کندن بنا دیا صحابہ اور صحابیات کو. آپ اور میں کندن بننا چاہتے ہیں؟ یہ قرآن کتنا آج بھی اس رب کا کرم، اور قیامت کے دن ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل کاما فل سٹاپ زبر اور زیر کے ساتھ محفوظ کر دیا. دنیا میں جائیں، گھومیں پھریں، جہاں جائیں گے قرآن بالکل اسی زبر زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا جو پاکستان میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے کانوں سے سنا ہے. یہ اللہ کا کمال ہے جہاں اور بہت سارے کمال ہیں. اچھا، ایک دوسری حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ نوٹ فرما لیں. اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا. جس میں یہ چار باتیں ہوں وہ پکا خالص منافق ہے. کیا ہے؟ ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعوها. اور اگر اس میں کوئی بھی ان میں سے ایک ہے تو پھر بھی منافق ہے، اور جب منافق کب نہیں ہوگا؟ جب تک وہ اس کو چھوڑ نہیں دیتا. اب چاروں سن لیں بڑے غور سے. اذا اتمن خان، جب اس کو امانت رکھائی جائے تو خیانت کرے. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب اس سے بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا عَادَ غَدَرَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. یہ تینوں وہی ہیں جو پچھلی حدیث میں تھی. اور چوتھی بات، اذا خاصم فجر، اور جب اس جھگڑا کرے تو وہ برا بھلا بکے. تو لڑنے کے وقت اخلاق و دیانت کی ساری حدیں توڑ ڈالے. یہ چار خوب جس کے اندر ہیں وہ منافق، چاروں کے چاروں ہیں تو پکا منافق. اور اگر دو ہیں تو کتنے؟ چار میں سے دو اس میں ہیں تو پھر کتنا منافق ہوا؟ 50%، آدھا منافق. اور اگر ایک ہے، تین نہیں ہے، تو 25% منافق ہے. اب کچھ بات آپ کو سمجھ آئی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے پابندیاں لگائی ہیں خود ہمارے فائدے میں ہیں، کہ ہم قول و فعل میں تضاد نہیں ہوگا تو وہ معاشرہ، وہ قوم، وہ گھر جس میں یہ چیزیں پریکٹس ہوتی ہوں گی وہ مثالی ہو. کوئی سر جی جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں نے سب سے پہلے اپنے اندر دیکھا کہ میرے اندر یہ چیزیں ہیں یا نہیں، اور الحمدللہ کہ میرے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ تیرا شکر ہے میرے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. یہ آپ بتانے کی بات نہیں ہے، یہ ہم میں سے آپ اور میں سب اپنے اندر دیکھیں، جھانکیں جس طرح آپ نے جھانکا ہے. اور اگر نہیں ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اور آئندہ کبھی اگر ہم نے ماضی میں بھی کی بھی ہے تو توبہ طائب ہوں اور آئندہ نہ کریں. یہ ساری باتیں، یہ سارا قرآن اور حدیث اسی لیے ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ہی بنائے کہ ہم ان چیزوں کو پڑھیں، پھر اپنے دامن میں غور فکر کریں، جھانکیں کہ کہیں ہم تو یہ نہیں کر رہے. اگر نہیں کر رہے تو الحمدللہ، اگر کر رہے ہیں تو ان کو چھوڑ دیں.
کوئی سوال، کوئی چیز جو کلیئر نہ ہوئی ہو؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہی منافقت جس کا قرآن نے بڑا ذکر کیا ہے، میں آج آپ کو ایک ہینڈ آؤٹ بھیجوں گا کہ منافقت قرآن مجید میں جو آیات آئی ہیں، جو خصوصیات بیان ہوئی ہیں، تاکہ ہم پوری طرح ان سے آگاہ ہو جائیں. یہ میں آج انشاءاللہ درس کے بعد آپ کو بھیجتا ہوں. لیکن ان کو ایسا نہ کیا کریں کہ جب ملے پرنٹ کرا کے اپنی فائل بنائیں، کیونکہ یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں جو قرآن سے اخذ کی گئی ہیں، حدیث سے اخذ کی گئی. اچھا، کوئی سوال؟ آیت نمبر 2 میں ایک چیز اور یہ بھی شامل کرنے کی، جو کسی کو نصیحت کرے وہ خود بھی اس پر عمل کرے. بھائی یہ تو بڑا ظاہر ہے، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس پر عمل پر پیرا ہوں. وہ تو معنی میں موجود ہے. اچھا، اب سر ایک اور سوال تھا، جیسے کہ کچھ لوگ آپ کو سمجھ رہے ہوں آپ کی ظاہریت دیکھ کے، نہیں ویسے کہ یہ بندہ بڑا پرہیزگار ہوگا یا ایسا ہوگا، لیکن در حقیقت وہ ویسا ہو نہیں، اور وہ یہ چاہتا ہو کہ میں بتاؤں لوگوں کو بھائی میں اتنا نیک ہوں، اتنا زیادہ پرہیزگار نہیں ہوں جتنا آپ لوگ سمجھ رہے ہو. تو سر یہ تو منافقت میں نہیں آ رہا ہوتا؟ بالکل منافقت میں آ رہا ہوتا ہے. آپ کو اچھا. لوگوں کو کیوں یقین دلانے کی ضرورت پیش ہے؟ آپ کا معاملہ، فاروق اختر صاحب آپ کا فون کھلا ہوا ہے اور بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی. جی سر. اچھا، اب بڑے غور سے سنیں. جو شخص لوگوں پر یہ روب جمانا چاہتا ہے کہ وہ بڑا نیک ہے، اس کو وہ منافق ہے. اس لیے کہ اس کو یقین دلانا چاہیے اللہ کو، اور اللہ اس کے دل کو دیکھ رہا ہے. اللہ علیم بذات الصدور ہے، لہٰذا اس کو ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں کرنا چاہیے. یہ شخص تو پکا منافق ہے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر آگے آگے لیکن اس کو بتا دینا چاہیے بھی میں اتنا نہیں جتنا تم لوگ مجھے سمجھ رہے ہو، اس کو بتا دینا چاہیے. نہیں، اگر کوئی سمجھ رہا ہے نا تو آپ اسے کہیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ویسا ہی جیسا آپ کو بنائے. گمان ہے ویسے مجھے اللہ کر دے، مطلب ہاں جیسے ہاں، ایسے. بالکل جی جی بالکل. جزاک اللہ جزاک اللہ. اچھا، سر فوراً استغفار کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ نہیں میں بھی بہت گناہ گار ہوں. اس کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا احساس کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. دین کا مقصد سمجھیے. اچھا، اب یہ جو دو آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قول اور فعل میں بالکل تضاد نہیں چاہتے، یہ دراصل ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جہاد فرض ہونے سے پہلے مسلمانوں میں کچھ لوگ تھے جو کہتے ہیں کہ کاش ہمیں وہ عمل معلوم ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے تو ہم وہی کریں. مگر جب بتایا گیا کہ وہ عمل ہے جہاد تو ان پر اپنی اس بات کو پورا کرنا بہت شاق ہو گیا، مشکل ہو گیا. اور مقاتل بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ احد کی جنگ میں ان لوگوں کو آزمائش سے سابقہ پیش آیا اور یہ حضور کو چھوڑ کر بھاگ نکلے. ابن زید کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلاتے تھے کہ آپ کو دشمنوں کے مقابلے کے لیے نکلنا پڑا تو ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے، مگر جب وقت آیا تو عبداللہ بن ابی جیسے لوگ ان کے وعدے جھوٹے نکلے. اور قتادہ اور ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ بعض لوگ جنگ میں شریک ہوتے بھی تھے تو کوئی کارنامہ انجام نہ دیتے تھے، مگر آ کر یہ ڈینگیں مارتے تھے کہ ہم یوں لڑے، ہم نے یوں مارا. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات پڑھ کے آیات نازل فرمائی. اب ذرا اس پوری تفصیل میں آپ دیکھ لیں گے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ یہ دو آیتیں کس قدر ہماری رہنمائی کر رہی ہیں اور اللہ رب العالمین کس قدر ہمیں جانچ اور پرکھ رہے ہیں.
اگلی آج بالکل کلیئر کر دے گی یہ جو بات ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے نا کہ کچھ لوگ جو تھے منافقین ان کا طرز عمل. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں، بڑی پیاری آیت ہے، غور سے پڑھیے. آج ان چیزوں کو سمجھنے کی بے انتہا ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب الذین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے، ان کو محبت کرتا ہے. کون سے لوگ؟ یقاتلون فی سبیلہ، جو اس کے راستے میں لڑتے ہیں. صفن، صفیں باندھ کر، کانہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. یہ ہیں وہ لوگ جو اہل ایمان جو اللہ کو پسند ہے. ذرا نوٹ فرمائیں، یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اسلام اتنے عرصے میں کیوں غالب ہو گیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 79 جنگیں اور غزوات لڑے ہیں صرف 10 سالوں میں. تو کیا وجہ تھی کہ آج تک دنیا وہ نقشہ پیش نہیں کر سکی؟ بتائیں مجھے کیا بات تھی؟ یہ سر اللہ آیت کا نمبر 4، یہ آیت نمبر 4. صحابہ اس طرح لڑتے تھے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار جس کو توڑنا مشکل، اور اللہ کے راستے میں لڑنے کا حق ادا کرتے تھے. آج ہمارے اندر وہن، کمزوری، موت کا خوف، تباہی اور بربادی دیکھ لیں. مٹھی بھر یہودی اتنی بڑی مسلم دنیا کا مذاق اڑا رہے. قرآن نہ پڑھنا، قرآن کو نہ سمجھنا انسان کی اور معاشرے کی اور مسلمانوں کی ذلت ہے. تو اپنے مقصد سے ایسا عشق کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے پختہ عزم، سرفروشی، جانبازی، کہ تاکہ میدان جنگ میں وہ مومن جو ہیں وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں. آپ کی فوجیں اللہ معاف کرے اتنے جوگی بھی نہیں ہیں کہ وہ عرب ہوں یا عجم ہوں کہ یہودیوں کے کہیں سٹاپ دس نان سینس، یہ قتل عام ختم کرو. کیا ہو رہا ہے آج؟ سوچیں، تصور کر کے آپ رات کو سو سکتے ہیں کہ مسلمان گھیرے میں ہیں، اتنے گھیرے میں ہیں کہ غذا تک نہیں پہنچ سکتی وہاں، اور اوپر سے بمباریاں ہو رہی ہیں. بیمار بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، کیا نہیں ہے. کیسے ہیں ہم لوگ؟ سر یہ ایک سوال ہے کہ جس طرح کے یہ حالات ہیں اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے، تو ہم کیا یہ بری زمہ ہو جائیں گے کہ ہم صرف ہمارا کام صرف دعا کرنا ہے ان کے لیے؟ مطلب ہم لوگ جس طرح جو پاکستان کچھ ہم کر سکتے ہیں، دیکھیں آپ اور آپ کے بچے کوئی فنڈ تو فراہم کر سکتے ہیں. آپ کا فرض ہے اور میرا فرض ہے کہ ہم ڈھونڈیں کہاں یہ پیسہ ان کو پہنچے. اگر میں اور آپ صرف دعا پہ اکتفا کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں بیٹھ گئے کعبۃ اللہ میں اور چپ کر کے دعا کرتے رہتے؟ کافروں سے کیا نہیں اذیتیں پہنچیں، قتل کے منصوبے بنے. میرا ایمان مجھے بتاتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے ان حالات میں، لیکن اگر میرے اندر منافقت نہیں ہے تو مجھے وہ کر گزرنا چاہیے. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اتنا تقوی اختیار کو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے. اگر مسلمان حکمرانوں کو چھوڑ دیں، اگر مسلمان عوام اپنی طاقت کے بل پوتے پر بھی کوشش کرتے، آپ دیکھیں، مجھے بتائیں، آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھر میں وہ ساری مصنوعات آ رہی ہیں، وہ سارے کھانے آ رہے ہیں جو یہودی دنیا میں بیچ کر اور اس کا پیسہ وہاں بھی دے رہے ہیں. بتائیں یہ بات صحیح ہے نہیں ہے؟ بالکل صحیح ہے سر. الحمدللہ ہمارے گھر میں کوئی چیز نہیں، ہم تو دوسروں کو بھی. آپ فوراً یہ مت کہا کریں. آپ اور میں دیکھیں کہ کہیں ہمارے گھر میں وہ چیز تو نہیں آ رہی جو ان بچوں اور عورتوں کے قتل کا سبب بن رہی ہے. جی جی سر.
یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے ہم ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں نہیں، نتیجہ یہ ہے کہ عمل کرتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے بدلہ انسانوں کو جزا سزا اعمال کی بنیاد پر۔ اللہ اکبر۔ سر یہ جذبہ جہاد ویسے کیسے پیدا کیا جائے، مطلب اپنے اندر بھی، بچوں کے اندر بھی، کیسے؟ ہاں یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے۔ آپ ذرا سا صبر کریں، میں آپ کو وہ ساری آیات بھیجوں گا۔ قرآن جو ہے مدنی قرآن، مکی قرآن میں، مکی صورتوں میں جہاد جو ہے وہ مال سے ہے، جان وہ ہے جان سے وغیرہ وغیرہ، قتال نہیں ہے، قتال ہے مدنی صورتوں۔ اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آج ہی آپ کو بھیج دوں، آپ خود بھی پڑھیں وہ مقام قرآن کے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ دیکھیے وہ صحابہ جو صحابیات تھی نا، وہ میدان جنگ میں کم گئی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو سرفروش مجاہد بنایا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا انہوں نے حق ادا کیا ہے۔ آج مائیں اس جذبے سے خالی ہیں، بچہ پیدا نہیں ہوتا تو ان کو سب سے پہلے جس کی انفارمیشن چاہیے کون سا انگلش میڈیم سکول ہے جہاں میں اس کو داخل کروں، وہ مجاہد خاک بنے گا۔ جی سر ایسے ہی ہے۔ یہ جو چند ٹکوں کے عوض پاکستان چھوڑ کے کبھی ہنگری اور پتہ نہیں کون کون سے ملکوں میں جا رہے ہیں، یہ جنگ لڑیں، یہ جہاد فی سبیل اللہ کریں گے یا جہاد وہ یقاتلون فی سبیل الطاغوت، یہ طاغوت کے لیے لڑیں گے؟ قرآن نہیں کو وہ تو پکڑیے، پر قرآن۔ وہ وہاں پہ جا کے تو بالکل ان کے اس میں ہی آپ کو رنگنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ موگریچیز والا معاملہ، اور پھر تو وہ تو اس کی تو بندہ کیا بات کرے، پھر وہ دلدل ایک ایسی دلدل ہے جس میں دھنستا ہی جاتا ہے انسان پھر۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں دیکھ کے آیا ہوں، میں وہاں امریکہ میں پڑھ کے آیا ہوں، جی مجھے سر جی۔ آپ جو کہہ رہے ہیں میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ آپ کو میں ایک بتاؤں، ایک سروے آیا ہے، اور وہ سروے ان علماء کا ہے جو مڈل ایسٹ سے گئے تھے لندن اور امریکہ، یورپ اور امریکہ گئے تھے۔ اس میں اس سروے میں یہ بات سب غور سے سنیں، اس سروے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان میں سے نیکسٹ نسل، جب اگلی جنریشن تھی نا، اس میں بہت سارے کافر ہو گئے۔ یہ علماء کی اولاد ہے۔ کیوں؟ وہاں بندے کو کوئی فرصت نہیں ہے، آپ کے نفسانی خواہشات کی ہر چیز وہاں موجود ہے، برائی جو آپ کرنا چاہیں کوئی وہاں قدغن نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنا وہاں جو ہے وہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ لہذا اگر آپ اس دنیا میں جس میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، امتحان کے لیے بھیجا ہے، تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اللہ کے دین کو اپنا لیں، پورے کا پورا اس پر عمل کریں، اس کی حدود میں رہیں، تاکہ دائمی اور ابدی زندگی میں کامیاب ہو جائیں۔ اور اگر اس دنیا میں ہم اللہ کے دین کی پابندی کریں گے تو ہم فرد بھی عزت والا ہو جائے گا، جو معاشرہ کرے گا وہ بھی عزت والا ہو جائے گا۔ سر جی ہمارے اپنے ملک میں بے حیائی اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ بیان نہیں کر سکتے، باہر نکلنا مشکل ہو گیا، یہ کیا بنے گا ہمارے ملک کا؟ ہم قرآن کی طرف نہیں آئیں گے نا تو یہ چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی، اور یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جتنا آپ جس پریشانی کا بھی اظہار کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ امت اس طاغوت کے پیچھے جا رہی ہے، قرآن کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ رہی ہے، اور ہماری اصلاح، ہماری عزت، ہماری دنیا میں ترقی کی زینہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے قرآن اور سنت۔ اچھا اب ہم تھے سر جس آیت، طرح کے حالات پیدا ہو گئے، سوری سر میں نے آپ کو انٹرپٹ کر دیا، وہ تو ایسے ہی اب لگتا ہے کہ دیکھیں جیسے پہلے معاشروں میں جب
ایسے وہ برائیاں پیدا ہو جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ نبی بھیجتے تھے. تو اب تو نبی اور آخری زمان انہوں نے تو اب تو نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. تو اب ہم یعنی کہ پھر وہ اس انتظار میں ہیں کہ بس دی اینڈ آف دا ورلڈ ہونے والا ہے. اب امام مہدی کا انتظار کریں ہم کیا مطلب. مجھے تو یہ بڑی کئی دفعہ بہت زیادہ اس معاملے میں ہو جاتی ہوں کہ جو مرکز ہے ہمارے لیے کہ جی سعودی عربیہ ایک وہاں پہ خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ موجود ہیں, تو وہاں کے وہ جو ہے وہ ابھی جو کرنٹ جو ان کے وہ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ, کیسی چیزیں وہاں پہ لے کے آ رہے ہیں اور اس طرح کی اچھا، چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے جو حقائق آپ بیان کر رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کبھی نہیں کہا کہ سعودی عرب تمہارا رہنما ہوگا. ہاں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہادی اور رہنما ہیں. اگر اس سے وہ بھی ہٹ گئے ہیں تو وہ بھی اللہ کے ہاں مغضوب ہوں گے. ہمارے پاس اللہ نے قرآن بالکل اسی شکل میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات اللہ تعالیٰ نے پریزرو کر دی ہے. آپ اور میں, ہم دوسروں کا فکر نہ کریں, ہم اپنے فکر کریں اور اپنے آپ پر دین کو پوری طرح لاگو کر لیں. یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم قرآن و سنت سے جڑ جائیں. وہ اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں, وہ اس لیے آپ تو ایسی باتیں سنیں گے انہونی کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. مثلا میں نے کل جب یہ پڑھا, مجھے قیامت کے دور ہونے میں کوئی اب شک نہیں رہا, قریب ہے, کہ انہوں نے کہا کہ کوئی آدمی کعبۃ اللہ میں ہاتھ اٹھا کر مجھے ان کے لیے غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا نہیں کر سکتا. اللہ کرے یہ غلط ہو. تو یہ ایسی باتیں آپ کو سننے میں آئیں گی, اس لیے کہ یہ جو آپ باب الفتن پڑھیں اس کا حدیث کا, اور اس میں آپ لوگوں کو اس کو اوریہ مقبول جان کو سننا چاہیے. وہ شخص بڑی پتے کی باتیں کرتا ہے اینڈ آف دی دنیا کے بارے میں. تو اس لیے اصل بات جو ہے, میں اور آپ پوری طرح قرآن و سنت پر عامل بن جائیں, تاکہ اللہ کے ہاں ہر آدمی کا انفرادی سوال و جواب ہونا ہے, اور اس کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ میں اس سوال و جواب میں اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہوں جب میں قرآن و سنت کو دانتوں سے پکڑ لوں. بات کلیئر ہے؟ جی سر, جی سر. جی سر, حج کے دنوں میں بھی بالکل خانہ کعبہ کے یہ جو بلڈنگیں ہیں باہر والی, ان کے ساتھ KFC کا ابھی انہی دنوں میں انہوں نے KFC کا کھول دیا ہے, اور حاجی صاحبان لے کے کھا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا بدبختی ہے, آپ دیکھیں. اگر یہ حاجی صاحب اتنے ایمان والے ہوتے نا, وہاں نہ خریدتے تو یہ بند ہو جاتی. آپ یقین مانیں, ہم اب صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ KFC اور یہ جو آپ کا دوسرا جو پاکستان میں جس کے ڈھیروں کھلے ہوئے ہیں, ان کا بہت سارا کنٹریبیوشن ہے یہودیوں کو. میکڈونلڈ آپ دیکھیں, آپ یقین مانیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ, مجھے بالکل شرح صدر ہے کہ میں ایک دن اور ایک وقت کبھی بھولے سے بھی نہیں گیا. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, کیونکہ پاک اور صاف کھانا نہیں کھائیں گے تو دعا بھی قبول نہیں ہوگی, نماز بھی قبول نہیں ہوگی. کھانے کے معاملے میں بہت کیئرفل رہیے, اور اپنے ہاں کوئی وہ چیز نہ خریدیے, کوئی نہ چیز خریدیے جو یہودیوں کی بنی ہوئی ہے. اچھا, اب میں آج کچھ جہاد پہ آپ کو چیزیں بھیجتا ہوں, اور منافقین کے بارے میں بھی. آپ ذرا ان کو پڑھیے, پڑھ کے سمجھیے, اور کل آیت نمبر 4 کو پھر شروع کریں گے, کیونکہ وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیت نمبر 4 میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کافروں کے خلاف لڑتے ہیں.
تو اس کو انشاءاللہ کل دوبارہ پڑھیں گے، اور میں آپ کو کچھ چیزیں بھیج رہا ہوں، برائے مہربانی دیکھیں، اگر آپ ان کا پرنٹ نکلوا کے اپنے پاس رکھ لیں گے، خود پڑھیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، دوست احباب کو وہ فارورڈ کیجیے، یہ چیزیں کمپائل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو گئی ہیں، آپ ان کا بھی خود بھی فائدہ اٹھائیے اور دوسروں کو بھی بھیجیے۔ سر یہ جہاد اور قتال میں تھوڑا سا آپ بتائیں گے کہ اس میں فرق کیا ہے؟ پھر میں بتا دیتا ہوں، یہ بات کئی دفعہ میں بتائی ہے، سنیں میری بات۔ جہاد عام ہے۔ کیا ہے جہاد عام؟ کیسے ہے؟ آپ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، آپ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، یہ مالی جہاد ہے۔ آپ دین کے بارے میں زبان سے دعوت دیتے ہیں لوگوں کو، یہ زبان سے جہاد ہے۔ آپ قلم سے لکھتے ہیں، قرآن و سنت کے خلاف جو کام کر رہے ہیں ان کو دلائل کے ساتھ ثابت کرتے ہیں، یہ قلم کے ساتھ جہاد ہے۔ تو جہاد میں ہر قسم کا مالی، جانی، قلمی اور منافقوں کے خلاف جہاد وغیرہ، یہ تو ہے جہاد۔ ویسے جہاد جہد سے بنا ہے، جہد کا مطلب ہے انتھک کوشش، پوری کوشش۔ قتال خاص ہے، قتال کا مطلب ہے لڑنا، لڑنے کا مطلب ہے کہ کافروں سے اگر وہ اللہ کے دین کے خلاف، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کریں، جیسے آج غزہ میں ہو رہا ہے، تو وہ جو مسلمانوں کا فرض ہے مجاہدین کا کہ وہاں جا کے اور ان کافروں کے خلاف لڑیں، یہ قتال ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ جی جزاک اللہ۔ سر جی جی ایک مجھے بتائیں، یہ آپ نے جو 6 صورتیں لکھوائی ہیں، چھٹی صورت کون سی ہے جو سبح للہ ما فی السماوات جی و ما فی میں بتاتا ہوں، سنیں۔ الحدید، الحشر، الصف، ان میں تو سبخہ ہے، ٹھیک جی ہے؟ اب آپ کو مجھے پتہ ہے کہاں پھنس گئے ہیں۔ ایک الجمعہ اور تغابن میں سبخہ آیا ہے، اور جی تیسری سورہ الحشر کی آیت 24 ہے۔ یہ جو آپ کو گڑبڑ ہو رہی ہے، سورہ الحشر آیت 24، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ وہاں ہے، المالک القدوس العزیز الحکیم وغیرہ۔ جی جی اب آخری سمجھ آ گئی؟ جی جی جزاک اللہ۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو بڑا غور سے دیکھا ہے۔ جزاک اللہ۔ سورہ اور حشر کوئی؟ کی آخری آیت ہے، جی سورہ حشر کی آخری آیت ہے یہ۔ بالکل آخری آیت ہے، 24 نمبر، وہ ہم کر چکے ہیں۔ آپ یقین مانیں، جتنے آپ کلیئر ہوں گے نا، قرآن کو سمجھ غور و فکر کریں گے، اتنا ہی آپ کو ذہنی سکون، اور پھر اس پر عمل جب کریں گے تو آپ کو عملی سکون، یعنی ہر قسم کا سکون اللہ تعالیٰ نے اس الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اس آیت کا صحیح مفہوم ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز جو کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اچھا ایک چیز آپ بتائیں ذرا، سب لوگ مجھے کلیئرلی بتائیں کہ یہ جو آپ نے سورہ صف کو جس طرح کھول رہے ہیں، ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ اور ایک ایک اصطلاح، اس سے آپ ایگری کرتے ہیں یہ ٹھیک طریقہ ہے؟ جی سر، جی ہاں، بالکل۔ جی سر جی جزاک اللہ۔ تو انشاءاللہ میں کچھ آپ کو ہینڈ آؤٹ ابھی بھیج رہا ہوں، تو آپ ان کو دیکھیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہماری بہن جو جرمنی سے ہمیں جوائن کرتی تھی، وہ کل روانہ ہو گئی ہے حج کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور تمام حاجیوں کے لیے، اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، اگر وہاں ہم لے کے ان کے یہودیوں کے کھا رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس حج کو کیسے قبول کرے گا؟ بہرحال آپ لوگ کوشش کریں کہ ہم ان لوگوں کو بھی سمجھائیں اور ہم خود بھی سمجھیں، اور اپنے گھروں میں کوشش کریں کہ کوئی چیز ایسی نہیں آنی چاہیے جس کا فائدہ یہودیوں کو ہو اور یہودی اس کو استعمال کر رہے ہوں غزہ میں۔